السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آکاش جنید اور میں ہوں آکاش جنید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈیرلس ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل میں ایک بہت ہی اہم کردار کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کردار کا نام سلطان علاء الدین کیقوباد ہے۔ کہ سلطان علاء الدین کیقوباد کون تھے اور یہ کون سے نمبر پہ سلطان بنے اور ان کا دور کیسا تھا؟ ناظرین، خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد مسلمان ٹکڑوں میں بٹ گئے اور اس وقت امت مسلمہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، کیونکہ عباسی خلفاء اپنی نااہلی کے سبب اپنی خلافت پر گرفت مضبوط نہ کر سکے، جس کی وجہ سے مسلمان کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے اور اس وقت مختلف جگہوں پہ مختلف سلطنتیں قائم ہو چکی تھی، مثلا ایوبی سلطنت، غزنی سلطنت، اس طرح اور بے شمار سلطنتیں قائم ہو چکی تھی۔ اس وقت ترکمانستان کے سے تعلق رکھنے والے اوغوز خاندان کا ایک مشہور قبیلہ سلجوق، جس سردار کا نام تھا، اس خانہ بدوش قبیلے نے ترکمانستان کو چھوڑا اور غزنی کی سلطنت میں جا کر آباد ہو گیا۔ تو اس سردار کا نام سلجوق تھا، اسی سلجوق سردار کے نام پر یہ ایک عظیم سلجوقی سلطنت قائم ہوئی اور امت مسلمہ کی بقا کی ضامن بنی۔ تو 1040 ہجری میں طغرل بے نے سلطنت سلجوقی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح یہ چلتے چلتے مختلف سلطانوں کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے سلطان علاء الدین کیقوباد کے پاس یہ سلطنت پہنچی۔ ناظرین، جب مختلف سلطنتیں قائم ہو جائیں تو اس کے بعد جب ایک سلطنت اپنی طاقت منوانا چاہے تو اس کے بے شمار دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ سلجوقی سلطنت بازنطین کی سرحد پر موجود تھی۔ سلجوقیان روم یہ بازنطینی سلطنت کے بالکل حدود کے ساتھ ٹچ کرتے تھے اور سلطان علاء الدین کیقوباد اس سلجوقی سلطنت کے 12ویں سلطان تھے۔ طغرل بے نے اس کی بنیاد 1040 میں رکھی، تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس سلطنت میں بھی مختلف وجوہات کی بنیاد پر یہ سلطنت بھی منقسم ہو گئی، اور جب ایک سلطنت کے دو دعوے دار ہوں تو اس سلطنت سے دشمن جو ہے بآسانی فائدہ اٹھاتا ہے اور اس سلطنت کو زیر کرنے میں وہ دشمن کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ تو اسی طرح جب دو دعوے دار ہوں تو یہ سلطنت بکھرنے میں اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تو اس لیے سلطان نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کروا دے، اس لیے تاکہ سلطنت سلجوقی اور ترک قبائل کی بقا کے لیے ان کے بھائی کا قتل کروانا بہت لازمی تھا۔ تو سلطان نے یہ عمل کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اپنے بھائی کو قتل کروا دیا۔ سلطان علاء الدین اور سلطان عزا الدین کیقوس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ سلطان عزا الدین کیقوس جو تھے وہ سلطان علاء الدین کیقوباد کے بھائی تھے، لیکن یہ غلط ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ کینگروج ہسٹری آف ترکی میں یہ بات درج ہے کہ سلطان علاء الدین کیقوباد اور سلطان عزا الدین کیقوس دونوں آپس میں بھائی تھے، اور سلجوقیان روم کے جو پہلے سلطان تھے وہ سلطان عزا الدین کیقوس تھے۔ تو اس کے بعد یہ سلطنت کی بقا جو ہے وہ اس کے بعد سلطنت کی باغ ڈور سلطان علاء الدین کیقوباد کے ہاتھ میں آئی، اور سلطان علاء الدین کیقوباد اس سلطنت سلجوقی کے 12ویں سلطان تھے۔ تو اس وقت جب اس ایک سلطنت کے مختلف دشمن بھی پیدا ہو گئے، ایک طرف منگول ہیں، دوسری طرف بازنطینی ہیں، تیسری طرف صلیبی ہیں، تو یہ تمام تر اس امت مسلمہ کی بقا کی جو ضامن تھی سلطنت، اس کو زیر کرنے کے لیے ہر وقت ہمہ وقت تیار رہتے اور اس کو ختم کرنے کے بارے میں مختلف منصوبے بناتے رہتے۔ لیکن اس وقت ایک مہارت دماغ رکھنے والا ایسا شخص امت مسلمہ کی بقا کا ضامن بنا، جو سیاست میں بھی مہارت رکھتا تھا اور جنگ کے میدان میں بھی اپنی مہارت کا لوہا منوانا جانتا تھا۔ اس سلطان کا نام سلطان علاء الدین کیقوباد تھا۔ یہ 12ویں سلطان تھے اور ان کے دور کو سلجوقی سلطنت کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ سلطان علاء الدین نے اپنی سیاست اور اپنی حکمت کے تحت جہاں پر منگولوں سے اپنی سلطنت کو بچا کر رکھا، وہاں پر بازنطینیوں کو اور صلیبیوں کو بھی اپنی سلطنت پر حملہ آور ہونے نہ دیا۔ ایک طرف منگولوں کے ساتھ سلطان نے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے اور ان کے ساتھ معاہدے کیے کہ سلطان علاء الدین
کے قباد کی سلطنت کے اوپر وہ کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کریں گے، لیکن دشمن ہوتا ہے تو اس نے دوسری طرف وہ حملے بھی کرتے رہے، اور اس دوران سلطان علاء الدین اس تمام صورتحال سے واقف تھے، اور سلطان علاء الدین نے بڑے بڑے ان کے کمانڈرز کو قتل کیا اور ان کو واصل جہنم کر کے اپنی سلطنت کو ان کے ظلم و ستم سے بچا کر رکھا۔ اور دوسری طرف صلیبی تھے، وہ پاپا اعظم کے جھنڈے تلے جمع ہو کر بیت المقدس فتح کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، اور تیسری طرف بازنطینی تھے کہ جو ہمہ وقت سلجوقی سلطنت کا خاتمہ چاہتے تھے۔ تو اس دوران ایک ترک قبیلے کے بہت ہی بہادر اور زبردست سپہ سالار ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ جو بازنطینی سرحد کے اوپر جا کر آباد ہو گئے، تو ان کی مدد سے سلطان علاء الدین نے بازنطینیوں کو بھی شکست سے دوچار کیا۔ تو اس دوران سغوت کا علاقہ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا گیا۔ تو ریاست کے بعض امراء نے اعتراض کیا کہ سلطان علاء الدین کا یہ فیصلہ جو ہے یہ درست نہیں ہے کہ اتنی بڑی ریاست کی جاگیر جو ہے وہ ایک ترک قبیلے کے سردار کو دے دی گئی، اور اس ریاست سے کہ اس اہم حصے سے بڑے بڑے امراء جو تھے وہ محروم ہو گئے۔ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب انہوں نے اس جگہ کو سنبھالا اور سغوت میں وہ آباد ہوئے، تو سلطان علاء الدین نے اپنے امراء کو، جتنے بھی ریاست کی جو لوگ اس وقت اعتراض کر رہے تھے، ان تمام کو یہ جواب دیا کہ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بہادر شخص تو میں نے سغوت کو علاقہ دے دیا، تو میں نے ہمیشہ کے لیے بازنطینیوں کا جو خطرہ ہے وہ اپنی ریاست سے ٹال دیا ہے۔ اب بازنطینی جب ارطغرل غازی کا نام سنیں گے تو وہ میری ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے کی جسارت نہیں کریں گے۔ تو ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کو جب سغوت کا علاقہ ملا تو اسی سلطنت کے ایک امیر سعد الدین کوپک کو یہ بات بالکل ہضم نہ ہوئی، اور ایک دفعہ جب ہارٹلی بازار جب شروع میں ارطغرل غازی نے فتح کیا، تو اس ہارٹلی بازار میں سلطان علاء الدین کو امیر سعد الدین کوپک نے زہر دیا، لیکن اس مصیبت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نکالا اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ اور پھر اسی طرح ارطغرل غازی نے سغوت کو آباد کرنے کے بعد کراجائی سر قلعہ فتح کیا، اور اس طرح وہ اپنی ریاست میں ایک اہم سردار کے طور پر سامنے آئے۔ لیکن امیر سعد الدین کوپک یہ ریاست کا وہ غدار امیر تھا کہ جو اس وقت سلطان علاء الدین کو مار کر ان کی جگہ پر سلطان بننا چاہتا تھا۔ تو اس طرح امیر سعد الدین مختلف منصوبے بناتا رہا، اور اپنے منصوبے میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ تو اس نے ایک وقت ایسا آیا کہ سلطان علاء الدین کے قباد کو زہر دے کر مار ڈالا، اور سلطان علاء الدین کا جو وصال ہے وہ 1237 میں ہوا، اور سلطان علاء الدین کے قباد کس طرح مرے اور امیر سعد الدین نے کس طرح ان کو زہر دیا۔ ایک خادم تھا جو امیر سعد الدین کا بڑا ہی خاص تھا، تو امیر سعد الدین نے اپنا خادم خاص سلطان علاء الدین کے قباد کو تحفے میں دیا، اور یہ کہا کہ سلطان یہ میرا خاص آدمی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ آپ کی خدمت کرے، اور یہ بہت ہی مخلص ہے، ریاست کے ساتھ بہت مخلص ہے، اور آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ تو اس طرح سلطان علاء الدین کے قباد کو جب زہر دیا گیا تو امیر سعد الدین کوپک نے اپنے اس خادم خاص کو استعمال کیا، اور اس کو وہ زہر دیا، اور اس نے وہ زہر کھانے کے اندر شامل کر کے سلطان علاء الدین کے قباد کو دیا، اور اس طرح سلطان علاء الدین 1237 میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ سلطان علاء الدین کو اغوز ترک قبائل میں سلطان علاء الدین دی گریٹ کا بھی لقب دیا جاتا ہے، اور اس وقت سلطان علاء الدین کے بنائے ہوئے اپنے ہی ایک محل میں جس کو سلطان علاء الدین پیلس کہا جاتا ہے، اس کے اندر سلطان علاء الدین کو دفن کیا گیا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔